کہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوہاٹی صاحب کا شاگرد رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ تھے، میں نے کہا میں کوہاٹی سے، میری بات تو سننا، میری بات تو سننا۔ پھر کہتے ہیں یار پھر بول رہا ہے یار کتنی، یار تمہارا مناظر بھی میری باری میں بولتا ہے، وہ بھی میری باری میں بولتا ہے، وہ بھی بولتا ہے، پھر بولتا ہے۔ آپ اس کو روک نہیں سکتے؟ اب یہ بات اس طرح ہے، ہاں کر رہا ہے نا، دوبارہ بات کوئی بات شور ڈالنے بعد چپ کرا دیں۔ مسعود علی صاحب بات تھی اینڈ بھی 20 گھنٹے لانے نے، تھی اینڈ بھی 20 گھنٹے لائے نے، گل پھر مکانی۔ بات اس طرح ہے، میں نے یہ کہا کہ میں کوہاٹی صاحب کا خاص الخاص ہوں، تو میں اپنے آپ کا خاص الخاص ہوں، اس میں کیا شک ہے؟ اپنی ذات کا انسان خاص الخاص نہیں ہوتا؟ اپنی ذات کا اگر انسان خاص الخاص نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ سب سے قریب، سب سے خاص الخاص تو انسان اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ او یا علم کی بات کرو کچھ۔ بات یہ ہے کہ میں نے کہا میں کوہاٹی صاحب کا خاص الخاص ہوں، تو آیا آپ اپنے آپ کو خاص الخاص نہیں کہیں گے؟ اگر نہیں کہیں گے تو مطلب ہے کہ آپ کی اپنی جان سے دوری ہے، اپنی ذات سے جو دوری ہے۔ میں اپنی ذات کا خاص الخاص ہوں، میں اپنی جان کا خاص الخاص ہوں۔ عبد الکریم میرا تخلص ہے۔ تخلص دیکھیں، تخلص جو ہوتا ہے، تخلص وہ بھی اسم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، لقب ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تخلص انسان خود رکھتا ہے، لقب بھی ہوتا ہے، اسم ہے، وہ بھی کوئی فعل نہیں ہوتا، اسم ہوتا ہے، لیکن وہ لقب ملتا ہے لوگوں کی طرف سے، استاذ کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے۔ تخلص انسان خود خاص کرتا ہے۔ تو عبد الکریم دیکھیں میرا تخلص ہے، اب آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ میرا تخلص ہے۔ لیکن مولانا جو یہ کہتے ہیں، اب جو ہے نا، اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اب مولانا آپ بیٹھے نا، عبارتوں کی طرف آتے ہیں، عبارتوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ آپ کو جواب دے دیا، پھر آپ میری ذات کو چھیڑیں گے، پھر میں آپ کو کروں گا۔ اچھا اچھا اچھا، بولے بولے۔ اچھا اچھا درمیان مناظرہ صدر اور مناظر کے علاوہ کسی شخص کو گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر منع کرنے کے باوجود وہ منع نہ ہوا تو اس کو میدان مناظرہ سے، مقام مناظرہ سے نکال دیا جائے گا۔ فریقین موضوع میں گفتگو کریں گے، اگر کوئی مناظر موضوع سے باہر جائے گا تو فریق ثانی کا صدر مناظر دوران تقریر اس کو روکنے کا مجاز ہوگا۔ فریقین کے پہلی تقریر جو ہے وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی ہوگی، اور آخری تقریر جو ہے ظاہر ہے کہ ہم اس میں دلائل کے اعتبار سے جو ہے نہیں، ابھی جاری ہے۔ فریقین کے مناظر اپنے دلائل کا حوالہ پیش کرنے کے پابند ہوں گے، اور مناظرے کا دورانیہ جو ہے وہ اتفاق رائے سے 4 گھنٹے مقرر ہوا ہے، اور 2 صاحب ایسے ہوں گے جو فریقین کے مناظروں کی اوقات کی پابندی کرائیں گے، یعنی ٹائم کیپر جو ہیں یہ مقرر کر دیے گئے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور شرط ہماری طرف سے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ ججز مقرر کر لیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اپنی طرف سے ہم جو ہے ایک آپ کی طرف سے، ایک ہماری طرف سے، اور ایک جو ہے تیسرا کوئی بھی جو ہے، اور اگر ججز آپ مقرر نہیں کرتے تو اب جو ہے ہم نے جو ہے یہ شرائط پڑھ دی ہیں۔ اب اس میں شرائط میں جو باتیں جی ہاں نامنظور وہ بتا دیں۔
دیکھیں بات الحمدللہ یار ادھر سے کھڑے ہونا ادھر سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو اتفاقی شرط طے ہوئی ہے نا ہمارے درمیان، اس میں لفظ اہل حدیث، آپ اہل حدیث لفظ استعمال کریں گے جو کہ اتفاقی طے ہو چکی ہے. دونوں فریق میری بات جو اتفاقی اہل ہم ہاں ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ صرف گستاخ رسول موضوع نہیں ہے، اتفاقی طور پہ تحریر ہو چکے گستاخ کون، یعنی اس میں ساری گستاخیاں آ گئی. اللہ کی گستاخی، اللہ کے رسول کی گستاخی، صحابہ، اولیاء اللہ، قرآن، حدیث، اسی طرح یعنی جتنی گستاخیاں اولیاء اللہ، شریعت اسلام کی، یہ اس میں سارے آ گئی. اب یہ ہے کہ یہ بات طے ہو چکے کہ 10 عبارتیں، 10 عبارتیں آپ پیش کریں گے، 10 ہم پیش کریں گے. اور پہلی تقریر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، میری بات اس طرح ہے، ہم بھی اس مناظرے میں موضوع ہیں. دیکھیں ہم بھی اس مناظرے میں مدعی ہیں، اس موضوع کے مدعی ہیں. ہم کہتے ہیں آپ نہ بولے نا، ہم مدعی ہیں اس موضوع کے کہ بریلوی حضرات گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے ساروں کے وغیرہ. آپ بھی مدعی ہیں، ٹھیک ہے جی. اب 10 عبارتیں جو پیش ہوں گی اسی عبارت پر، یعنی اس کی تائید کے لیے آپ کی دوسری کتاب سے عبارت پیش کی جائے گی، ہم پیش کر سکیں گے. اسی طرح ہم اگر کوئی عبارت پیش کریں تو اس کی تائید پر ہماری کتاب سے بھی کوئی اور عبارت آپ پیش کر سکیں گے، لیکن اس میں گستاخی کا تذکرہ نہیں ہوگا. اس میں گستاخی کی وہی 10 عبارتیں ہیں. اس کی وضاحت کے لیے اور اس کی توضیح کے لیے قرآن کی آیت، حدیث اس پر فٹ کریں گے. اسی طرح متقدمین کی عبارتیں، اسی طرح آپ کی بزرگوں کی جو تائید میں ہیں وہ عبارتیں ہم بھی پیش کریں گے. اسی طرح ہماری عبارتیں بھی آپ پیش کر سکیں گے. اس کے علاوہ موضوع سے ہٹا نہیں جایا جائے گا، موضوع کے اندر آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی خلاف ورزی انہوں نے کر دی ہے. پہلی اس میں لکھا ہوا ہے کہ مناظرین خود سنائیں گے، توضیح کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ قدم بقدم خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ میری بات سنیں، نوری صاحب کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ توضیح کریں، کیونکہ مناظرین خود توضیح کریں گے. خود میری بات تو سنیں یار، پھر آپ بول رہے ہیں. شروع کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ وقت طے ہو چکا ہے کہ 4 گھنٹے 10 عبارتیں ہیں. اب پہلی تقریر آپ بھی مدعی ہیں، ہم بھی مدعی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تقریر پہلی ہو، ٹھیک ہے جی، آپ چاہتے ہیں نا آخری ہماری ہو. آپ یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پہلی تقریر ہماری ہو، آخری. دونوں مدعی ہیں، پہلی ہماری ہو، آخری آپ کی ہو. ٹھیک ہے جی. میری بات تو سنیں نا نوری صاحب، آپ میری بات تو سنیں نا. میری باری ہے، میری باری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقریر پہلی ہو، آخری آپ کی ہو. اچھا، دوسری بات یہ کہ آخری تقریر میں کوئی نئی دلیل نہیں پیش کی جائے. یہ لکھ دیتے ہیں کہ آخری تقریر میں کوئی نئی دلیل نہیں دی جائے گی، کیونکہ دلائل تو یہی 10 عبارتیں ہیں، یہاں سے تو نکلنا ہی نہیں ہے. ہم نے 4 گھنٹوں میں ان 10 عبارتوں کو حل کرنا ہے. نئی دلیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نئی عبارت تو آپ پیش ہی نہیں کر سکتے. ہاں یہ صورت ہے کہ اگر آپ مثلاً آخری تقریر آپ کی رہ گئی ہے، اب آپ نے وہ 10 عبارتیں مکمل نہیں کی، اب نئی پھر دلیل آپ پیش نہیں کریں گے.
آپ نے یہ 10 عبارتیں ان 4 گھنٹوں میں سمیٹنا ہے، ان کو دفاع بھی کرنا ہے، دلائل بھی دینے ہیں۔ میں نے بھی یہ 10 عبارتیں 4 گھنٹوں میں سمیٹنی ہیں، میں دلائل بھی دوں گا اور اس کو اپنا دفاع بھی کروں گا۔ تو مطلب یہ کہ 2 گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے، 2 گھنٹے مجھے دی جائیں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 10-10 منٹ، 10 منٹ آپ بولیں گے، 10 منٹ میں بولوں گا، تا اختتام مناظرہ، تا اختتام۔ تو پہلی تقریر ہماری ہوگی، آخری تقریر آپ لیں گے۔ وقت پورا ہو گیا جی، وقت پورا ہو گیا۔ خوشنودی صاحب، پہلی باری علامہ پروفیسر انوار صاحب نے فرمایا کہ ہماری ہوگی، آپ نے اصرار کیا کہ پہلی باری آپ لیں گے، تو ہم نے آپ کی بات کو قبول کر لیا کہ پہلی باری آپ لیں اور آخری باری جو ہوگی وہ ہماری ہوگی۔ یہ بات درست ہے کہ آخری باری میں کوئی نئی بات نہیں آئے گی، جو پہلی عبارتیں 10 پیش ہوں گی ان کا اعادہ ہو سکتا ہے، اور وہ آخری باری اسی لیے ہوتی ہے۔ ایک دوسری بار اگر آپ نے ہماری آخری تقریر نہ سنی تو آپ کی شکست تصور کریں۔ آپ نے کہا کہ آپ ہمیں آپ نے کہا کہ ہمیں پہلی باری دے دو، ہم نے آپ کی بات مان لی، پہلی باری آپ کی ہوگی، آخری باری ہماری۔ اگر آپ آخری باری ہماری تقریر نہ سنیں گے تو پھر آپ کی شکست تصور ہوگی، ٹھیک ہے؟ میری بات تو سنیں نا۔ اور دوسری بات یہ جو شک پیش کی گئی ہے کہ مسلمہ کتب سے حوالہ جات پیش ہوں گے، یہ آپ کو منظور ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، مسلمہ کتب سے حوالہ جات پیش ہوں گے۔ اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، میری بات سنیں، ایک بات کا جواب لے نا، ایک بات کا جواب لے۔ یار تو خاموش رہا، تینوں کی ہے؟ تینوں بہت ہی تکلیف ہے، کیوں نہیں تو خاموش ہوتا؟ او بھائی بات سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مناظرہ شروع ہونا چاہیے، جلد ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے دلائل کیسے ہیں اور ہمارے دلائل کیسے، اللہ کے فضل سے۔ تو جو بات طے پا جائے اس میں جھگڑے والی بات نہیں ہوتی، مسلمہ کتب سے حوالہ جات پیش ہوں گے۔ آپ ایک عبارت ہمارے ایک کتاب پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری مسلمہ کتب میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی مسلمہ کتب میں سے ہی ہے تو پھر آپ کو وہ عبارت پیش کرنے کا حق ہوگا۔ جیسے میں آپ کی کوئی عبارت پیش کروں کسی کتاب سے، آپ کہیں کہ یہ ہماری مسلمہ کتب میں سے نہیں، یہ ہماری مسلمہ شخصیت نہیں ہے، اگر میں دلائل کے ساتھ ثابت کر دوں کہ یہ آپ کی مسلمہ کتب میں سے ہے اور یہ آپ کی معتبر شخصیت ہے، تو پھر آپ کو وہ حوالہ اٹھانا ہوگا اور آپ اس کے جواب کی ذمہ دار ہوں۔ اور جو میں نے پہلے بات کی کہ اگر آخری باری آپ ہماری تقریر نہیں سنیں گے، دیکھو آپ کی ریکویسٹ پر ہم نے آپ کی بات قبول کی کہ پہلی تقریر آپ کی